وہ کچن میں بڑے چاؤں سے قورمہ اور شامی کباب بنا رہی تھی۔ بچے لاؤنج میں بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں میں کسی بات پر تکرار شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے انہوں نے کوشن ایک دوسرے پر پھینکے اور ماما ماما کی آواز میں لگانا شروع کر دیا۔ اسی وقت مجیب الرحمان باہر سے آئے اور چلانا شروع کر دیا۔ بچے تو ان کی پہلی وڑاہٹ پر کمرے میں بھاگ گئے۔ وہ کچن اور لاؤنج کے راستے کے بیچ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پٹا ڈالو، ان بندر کی اولادوں کو دھکے مار کر نکال دوں گا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور ایسا آج پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، 2 مہینے میں شاید 17ویں بار ہو چکا تھا۔ وہ چلانے کے دوران مختلف جانوروں کی اولاد انہیں بنا چکے تھے اور وہ منہ سے اف نہ کرتی۔ ہاں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، خواہ جگڑنے لگتے ہیں۔ میں سمجھا رہوں گی انہیں، آپ غصہ نہ کریں۔ وہ اندر آتے ہوئے چہرے پر سجاوٹی مسکراہٹ لیے آرام سے بولی تھی، جیسے مجیب الرحمان نے اس کے بچوں کو گالیاں نہیں دعا دی ہو۔ سمجھاؤ ان کو، مجھے یہ شور شرابہ اور خواہ کی بک بک پسند نہیں، ورنہ ان کو ان کی نانا کے گھر بھجوا دو۔ انہوں نے آخر میں جو دھمکی دی اس کی روح تک دہل گئی۔ ایسا تو وہ مر کر بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ لہجے میں شہد بڑھ کر بولی۔ زہر لا دو کہیں سے، گھر میں آؤ تو ان کا شور سکون غارت کرنے لگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسی صوفے پر ٹی وی کا ریموٹ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ مجرم سی بنی بظاہر کھڑی مسکراتی رہی، حالانکہ وہ دونوں تو اتنے سہمے ہوئے تھے کہ صرف مجیب الرحمان کی غیر موجودگی میں ہی کھیلتے تھے۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ کئی بار ماں کے سامنے گڑ گڑاتے، مما واپس چلے نانا کے گھر، ہمیں یہ والے پاپا نہیں پسند، یہ اتنے ڈراؤنے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ سمجھدار ہوتا جا رہا تھا، سارے رویوں کو سمجھتا تھا، اور یہ تو رویے نہیں، منہ سے بولے گئے الفاظ ہوتے تھے، بے جھجک بے شرم الفاظ جو چیخ چیخ کر بتاتے کہ تم یہاں اس گھر میں ناپسندیدہ ہو۔ بار بار انہیں دفع ہونے، نکال دینے، دھکے دینے کی دھمکی ایسی نہیں تھی جیسے معمولی ڈانٹ ڈپٹ کا نام دے کر بچوں کو بہلایا جا سکے۔ وہ خود یہ بات سمجھ رہی تھی، گھر کے صاحبان، 2 وقت کی روٹی اور سہولت، اور سہولت زندگی کے بدلے دھمکیاں، گالیاں اور گھر کس طرح اس کے بچوں کی نفسیات کو خراب کر رہی ہیں۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی، اگر وہ مجیب الرحمان کی زندگی میں نہ آئی، آج اماں ابا کے گھر میں ہوتی، تو فرحان والے واقعے کے بعد یہ سب کچھ یا اس سے بھی بدتر اس گھر میں بھی اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہوتا۔ مگر وہ یہ بچوں کو نہیں سمجھا سکتی تھی، انہیں یہ مستقبل کا بھیانک چہرہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ وہ تو ابھی بھی ماموں کے گھر کو اس کی سنکی بوڑھے کے گھر سے، اس سنکی بوڑھے کے گھر سے بہت اچھا سمجھتے تھے۔ بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے، یہاں پناہ گاہ خدا نخواستہ، یہی پناہ گاہ خدا نخواستہ یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ یہ پاپا پیار نہ بھی کرتے ہوں تو بھی دوسروں کے مقابلے میں ہمارے لیے اچھے ہیں، مگر تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دونوں ان کے سامنے کوشش کیا کرو، کم آیا کرو، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ان کو ستیلے باپ کی موجودگی میں گھر میں چھپے رہنے کا کہتے ہوئے کیسے اس کا دل کٹ سا رہا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ سرمد بات سمجھتا تھا یا نہیں، مگر چپ رہنے لگا تھا۔ لڑکے پانی کا گلاس لا، کس قدر تحقیر امیز طرح مخاطب ہوتا تھا مجیب الرحمان۔ سمن کے دل پر کون سا لگا، سرمد کسی ملازم کی طرح سہما ہوا پانی کا گلاس لا کر دے رہا تھا۔ اندھا ہے، نظر نہیں آتا، چھلکتا گلاس لے کر آیا۔ سمن نے آنکھ سے اشارہ کیا سرمد کو وہاں سے ٹلنے کا۔ تھوڑا لاتا تو آپ نے کہنا تھا بڑھ کر لاتے ہوئے ہاتھ ٹوٹتے ہیں۔ سرمد سے پہلے مائدہ بے ساختہ بولی تھی کہ سمن اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھتی رہ گئی، اور حیرت انگیز بات، مجیب الرحمان نے تیز نظروں سے مائدہ کو دیکھا اور دوسرے پر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔
ان تینوں کے خوف زدہ تنے ہوئے چہروں کا کھنچاؤ کم پڑ گیا۔ یہ تمہاری چھٹکلی تو بہت تیز ہے، پرسوں اس کے سامنے میں نے سرما سے یہ بات کی اور اس کو یاد ہے۔ انہوں نے کہا تو سمن کو اتنے دنوں میں پہلی بار ان کی چمکتی گرے آنکھیں اتنی اچھی لگی۔ چٹکلی آپ کی بھی تو ہے، اس نے بے حد ہولے سے کہا۔ مجیب الرحمان نے سنا مگر جواب کچھ نہیں دیا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ دوسرا حیرت کا پہاڑ اس پر گرا تھا۔ جی اچھی، صرف اچھی سے کیا ہوتا، اتنی فیس ہر مہینے بھر رہا ہوں۔ اسکول سے جو بھی رپورٹ ملے لا کر مجھے دکھاؤ، اگر جو گریڈ کم آئے تو شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اور سمن کو ان کا فیس کا جتانا ذرا بھی برا نہیں لگا۔ یہ کیسی تبدیلی تھی اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو جا کر پڑھو، ہر وقت فضول کارٹون نہ دیکھا کرو۔ انہوں نے پھر سے روب سے کہا تو دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اس بار میں زمینوں پر جاؤں گا تو سرمد کو میرے ساتھ بھیجنا۔ مہربانی کا یہ انداز نہ اس کی سمجھ میں آیا نہ اچھا لگا۔ فوری انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے جز وقتی مالی رکھا تھا جس نے کچھ دنوں میں ہی باہر کے اجڑے لان کو ایک فرت بخش منظر میں بدل دیا۔ ہری بڑی گھاس، پھولوں کی کیاریاں، کھلے ہرے بڑی بیلیں اور سر اٹھاتے پھولوں کے درخت پودے چند ہنروں میں سے اجڑے مکان کو ایک خوبصورت گھر کا روپ دے چکے تھے۔ اس نے لان کے ایک کونے میں بچوں کے لیے جھولے لگوائے اور ابھی وہ جھولے سیٹ کروا کے اندر آئی تھی کہ چٹاخ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ نہ جانے کیا چیز تھی، سرمد کی ٹینس بار یا کچھ اور رنگ برنگی مچھلیوں کے اس گھر کو چکنا چور کر گئی تھی۔ اب ہر طرف پانی اور مچھلیاں تڑپ رہی تھی۔ مجیب الرحمان نے غصے میں کف اڑاتے فقط ایک تھپڑ پر ہی کنایت نہیں کیا تھا، بلکہ سرمد کے پھول سے گالوں پر پے در پے 3-4 تھپڑ ایسے مارے کہ وہ گم کر صوفے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس کی تکلیف کے مارے نکلی دل دوست چیخ سمن کو لرزا گئی۔ لے جاؤ اس کتے کے بچے کو، انسان کی اولاد تھوڑی لگتا ہے، جانور ہے اور جانور کی طرح ادم مچاتا پھرتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم ان کو یہاں سے دفع کیوں نہیں کرتی؟ وہ بڈھے نانا نانی زندہ ہیں، ان کے مر تو نہیں گئے، ان پر بھی حق ہے ان کا، یا میں ہی تمہیں اس یتیم خانے کا چوکیدار نظر آتا ہوں؟ اتنے سخت الفاظ کے پتھر کا جگر کاٹ دیں، مگر وہ ان دو دھاڑی الفاظ کی کاٹ کو یوں جھیل گئی جیسے شربت کا گھونٹ ہو، جس کا کھائے اسی کا گائے۔ اماں کی دنوں پہلے کی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ تھوڑی دیر میں وہ مجیب الرحمان کو بادام کا شربت دے رہی تھی اور بے حد پھرتی سے سارا لاؤنج صاف کر چکی تھی اور باریک کچیاں چن کر وہ جگہ اس نے یوں کر دی تھی جیسے یہاں کبھی کچھ ٹوٹا ہی نہیں تھا، بالکل اس کے دل کی طرح، یوں جیسے یہاں کچھ ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ آپ کے سر میں تیل ڈال دوں، خشکی ہو رہی ہے، وہ یوں ان کی دلجوئی کر رہی تھی۔ جیسے مجیب الرحمان نے نہیں سرمن نے انہیں سخت سنائی ہو۔ ان کا غصہ تھا بادام کے شربت نے ہی فرد کر دیا تھا، باقی سمر کے میٹھے محبت بھرے لہجے نے دور کر دی۔ نہیں رہنے دو، ابھی بھائی صاحب اور بھابھی آ رہے ہیں، شاید بچے بھی ہوں ساتھ، پوتے پوتیاں ان کے، بھائی ہمارے طرح تو نہیں کہ اس عمر میں بھی نو عمر بچوں کے باپ ہوں۔ تم کوئی 2-4 اچھی چیزیں کھانے میں بنا لینا۔ اس کے محبت بھرے رویے کا اثر تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کا غصہ نفرت سب بھول چکے تھے، یا شاید اس شخص کا مزاج ہی ایسا تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا، وہ کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ ابھی بھائی افشاں بھابھی اور ان کے بچے ڈنر کر کے گئے تھے، اس نے ان کی شاندار سی دعوت کی تھی۔ ایک تو افشاں بھابھی نے چلا نہایا تھا اور چھوٹی سی بھتیجی کے ساتھ وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ دوسرا اماں ابا حج پر جا رہے تھے، دونوں بے حد خوش و مطمئن تھے۔ اس کو پورے گھر میں چلتے پھرتے پوری حق ملکیت کے ساتھ کام، ایک گھر میں چلنا پھرنا پوری حق ملکیت کرتے دیکھ کر کیسے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اور افشاں بھابھی کی رشک بڑی نگاہیں، اس کا پردہ ایک بار پھر اونچا ہو چکا تھا۔ شاندار سا اپنا گھر، گاڑی، نہ ساس نہ نند نہ جٹھانی، کسی ملکہ کی طرح رائے دہانی میں تھی۔ دن میں صفائی کرنے والی، کپڑے دھونے والی، مالی اور ڈرائیور تھے۔ بچے اسی طرح اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہوئے جن کی
فیس تو ان کے گھر کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ فرمانے لگی ہے کہ میں تمہاری سختی کے دنوں کو یوں نکال دوں گا جیسے وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے، اور اس سے کمزور جان کر فرحان کو سب نے سچا جانا تھا۔ کم از کم اب شہبابی کو اس لمحے یہی لگ رہا تھا۔ وہ سارا وقت اب کچھ قصائی کچھ گمسم سی رہی کہ کچھ ایسا ہر شروع میں صفدر بھائی کا بھی تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جون میں آتے چلے گئے۔ مجیب الرحمان سے سیاست اور معیشت پر گفتگو کرتے ہوئے وہ پہلے والے صفدر بھائی لگ رہے تھے جو وسیم سے اسی طرح حالات حاضرہ پر سیر حاصل تبصرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ سچ ہے کہ اپنی جوان بیواؤں کو جلد نکاح کرو، انہیں دیر گھر میں نہ بٹھا کر رکھو، عورت تو ایسے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے، اس صاحبان کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا جو مجیب الرحمان سمجھ سے 10-15 سال بڑا ہے، اس کے بچوں کو کیسے اپنے بچوں کی طرح سمیٹا ہے۔ اس سارے منظر کے بیچ کہیں چبھن سی سر اٹھا رہی تھی۔ یہ چبھن کس وجہ سے تھی؟ سمن کا مسکراتا پہلے کے مقابلے میں بڑا بڑا چہرہ خوشحالی کی علامت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مجیب الرحمان لاکھ اچھا صحیح ہے تو ستیلا باپ کہاں دل سے قبول کیا ہوگا، اور سمن کے ساتھ اللہ کرے اس کا سلوک اچھا ہو، اور نہ بھی اچھا ہو تو بھی میری بچی میں کبھی نہیں پوچھوں گی، بس تمہارے لیے، تمہارے سہاگ کے لیے، تمہارا گھر بسا رہے اس کے لیے دل سے دعا کرتی رہوں گی۔ اس سے زیادہ میرے اختیار میں میری بچی کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سسکی سی لی اور تسبیح اٹھا کر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ میں خوش ہوں اماں، آپ یوں ہی چونک چونک کر میرا چہرہ دیکھتی تھی۔ میرے بچوں کی نفسیات بنتی ہے یا بگڑتی ہے، مجھے کم از کم یہ سکون تو ہے کہ انہیں روٹی پوری ملتی ہے، اور ان کے اسکول بھی وہی ہیں جس کا خواب وسیم نے دیکھا تھا۔ اچھا پہناوا، اچھی خوراک، اچھی تعلیم، اور میرے دل سے نکلتی ہر لمحہ ممتا، بڑی دعائیں انہیں پار لگا دیں گی۔ رہ گیا مجیب الرحمان، میں اور میری ممتا ان کے بھی احسان مند ہیں، اکثر حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو کیا میرے سر پر چھت تو ہے، ایسی کڑی دھوپ یا ویسی اندھیری رات تو نہیں جیسی رات میں گزار آئی ہوں جب فرحان نے اور سب نے مل کر مجھ پر ایسا رقیق الزام لگایا۔ میں خوش ہوں، آپ مطمئن رہیں، بہت خوش ہوں۔ اس نے کروٹ لی اور وہ ذرا دیر میں سو بھی چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی، اب اسے نیند نہ آنے کا مرض لاحق نہیں تھا، اور صبح اٹھ کر گھر والوں سے منہ چھپانے کا خوف بھی نہیں تھا۔ وہ مالی کے سر پر کھڑی نہیں کیا اور انہوں میں گوڈی کروا رہی تھی جب گاڑی کا تیز ہارن پر وہ چونکی۔ مجیب الرحمان اور اس وقت وہ عموماً دوپہر کے بعد گھر آیا کرتے تھے۔ بندی نے دوڑ کر گیٹ کھولا۔ مجیب الرحمان معاہدہ کو دونوں باہوں میں اٹھائے باہر نکلے۔ معاہدہ کے سر پر پٹی بندی تھی اور ایک جگہ خون بھی لگا تھا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ معاہدہ، میری بچی، میری جان، کیا ہوا؟ وہ دیوانہ ور اس کی طرف لوکی۔ کیسی احمق ماں ہو تم، اسے بخار میں اسکول بھیج دیا اور یہ جھولے سے گر گئی۔ اسکول والے گھر فون کر کر کے تھک گئے اور تم نہ جانے کہاں تھی۔